جی السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل رضوان سرور۔ سو بیسیکلی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ فائلز پرمیشن ان لینکس کے بارے میں، تو سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج، تو اس کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پر میں لاگ ان کر رہا ہوں اور میں یہاں پر پہلے اس فائل میں آتا ہوں۔ سو بیسیکلی 3 ٹائپس آف پرمیشنز ان لینکس، یا ہر آپریٹنگ سسٹم میں 3 ٹائپس آف پرمیشنز ہے۔ ایک ریڈ، دا فرسٹ ون از ریڈ، سیکنڈ ون از رائٹ اینڈ دا تھرڈ ون از ایگزیکیوٹ۔ پھر اس میں لینکس میں 3 ٹائپس آف انٹیٹیز ہے۔ ایک اونر آف دا فائل یا ڈائریکٹری، گروپ اینڈ ادر یوزرز۔ پھر اس کے بعد 2 طریقے ہیں کہ ہم کیسے پرمیشنز چینج کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جو پہلا کمانڈ ہے چینج موڈ کے تھرو ہم پرمیشنز چینج کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ 2 طریقے ہیں۔ اس کے اندر پھر 2 طریقے ہیں، ایبسولوٹ نوٹیشن اور سمبولک نوٹیشن۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم ایبسولوٹ نوٹیشن کو دیکھیں گے، پھر اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں ہم سمبولک نوٹیشن کو دیکھیں گے۔ تو یہاں پر میں پہلے ٹرمینل میں آتا ہوں۔ یہاں پر آپ دیکھیں میرے پاس کچھ فائلز پڑی ہوئی ہے ڈیسک ٹاپ میں، تو اب اس کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پر میں اس کو کلیئر کر رہا ہوں اور یہاں پر میں دوبارہ ls-l لکھ رہا ہوں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ پرمیشنز ہے، یہ اونر آف دا فائل یا ڈائریکٹری ہے اور یہ گروپ کی جگہ ہے، صحیح ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں یہ ٹوٹل 10 لوکیشنز ہے۔ تو یہ جو پہلا یہاں پر آتا ہے اس میں اس فائل کی یہاں سے پتہ چلتا ہے، اگر یہاں پر ڈی ہو تو اس کا مطلب ہے یہ ڈائریکٹری ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں C++، یہ ڈائریکٹری ہے۔ یہاں پر آپ گائیڈ کو دیکھیں، یہ فائل ہے۔ تو یہاں پر گائیڈ میں مائنس، اگر یہاں پر مائنس ہو تو اس کا مطلب ہے یہ فائل ہے، اگر یہاں پر ڈی ہو تو اس کا مطلب ہے یہ ڈائریکٹری ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ پھر یہ جو 9 لوکیشنز ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ ٹوٹل 9 لوکیشنز ہے۔ یہاں پر میں نے یہ لکھا ہوا ہے، یہ ٹوٹل 9 لوکیشنز ہے۔ تو یہ جو پہلے 3 لوکیشنز ہے یہ اونر کی پرمیشنز کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور یہ جو اس کے بعد پھر 3 لوکیشنز ہے یہ گروپ کی پرمیشنز کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد ادرس کے لیے 3 لوکیشنز ہے۔ تو یہ ٹوٹل 9 لوکیشنز ہو گئی، اور یہ جو ہے یہ ڈسکرپشن کی یہ فائل ہے یا ڈائریکٹری ہے، صحیح ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ فرسٹ 3 لوکیشن یہ اونر کی پرمیشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں C++، اس کا اونر جو ہے رضوان ہے، یہ رضوان نے کریٹ کی ہوئی ہے۔ تو اس کے پاس ریڈ، رائٹ، ایگزیکیوٹ پرمیشن ہے۔ پھر گروپ بائی ڈیفالٹ جب آپ یوزر کریٹ کرتے ہو، میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا ہے کہ اس کے ساتھ ایک گروپ بنتا ہے۔ تو رضوان یہ اصل میں یوزر نہیں ہے، یہ ایک گروپ بنا ہوا ہے۔ تو اس گروپ کے پاس 3 پرمیشنز ہے، ریڈ، رائٹ، ایگزیکیوٹ کی، اور اس کے بعد میں نے یہاں پر آپ کو دکھائی یہ جو پھر لاسٹ 3 پرمیشنز ہے، 3 لوکیشنز ہے، یہ ادر یوزرز کے لیے۔ تو ادر یوزرز کے لیے یہاں پر ریڈ پرمیشن ہے لیکن رائٹ پرمیشن نہیں ہے، اور ایگزیکیوٹ پرمیشن ہے۔ اب اس فائل کو دیکھتے ہیں، یہاں پر جو گائیڈ فائل ہے، یہاں پر جو پہلا لوکیشن ہے اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہاں یہ فائل ہے۔ پھر اس کے بعد 3 جو لوکیشنز ہے، تو یہاں پر ہمیں اس سے پتہ چل گیا کہ رضوان جو اس کا اونر ہے، اس کے بعد ٹوٹل 3 پرمیشنز ہے، لیکن اس کے بعد صرف 2 پرمیشنز ہے، ریڈ، رائٹ کی، ایگزیکیوٹ پرمیشن نہیں ہے۔ پھر گائیڈ کے پاس گائیڈ میں رضوان جو گروپ ہے اس کے پاس صرف ریڈ، رائٹ پرمیشن ہے لیکن ایگزیکیوٹ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو اس سسٹم میں سارے ادر یوزرز ہیں، تو اس میں صرف اس فائل کو ریڈ کر سکتا ہے، نہ رائٹ اس میں کر سکتا ہے، نہ ایگزیکیوٹ اس کو کر سکتا ہے۔ ایگزیکیوٹ بیسیکلی اگر آپ کے پاس یہاں پر دیکھیں script.sh، تو اسکرپٹ کو ہم ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، یا stream.cpp C++ فائل کو ہم ایگزیکیوٹ کرتے ہیں۔ تو ایگزیکیوٹ پرمیشنز بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اس میں یہاں پر بھی ایگزیکیوٹ پرمیشن نہیں ہے، یہاں پر بھی نہیں ہے، اور ادر یوزرز کے لیے بھی اس میں پرمیشن نہیں ہے۔
تو اب اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم ایبسولوٹ نوٹیشن کے تھرو ہم کیسے پرمیشن ایڈ کر سکتے ہیں. تو ایبسولوٹ نوٹیشن میں یہاں پر اس میں بیسیکلی اس کے کوڈ ورڈز ہوتے ہیں. ریڈ کا جو کوڈ ورڈ ہے یہ ہم 4 سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. رائٹ ٹو ایگزیکیوٹ کے لیے 1 ہوتا ہے, نو پرمیشن کے لیے 0 ہوتا ہے. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں اسکرپٹ ڈاٹ sh, یہاں پر رضوان کے پاس صرف ریڈ رائٹ پرمیشن ہے. تو یہاں پر اگر ہم نے اس کو ایگزیکیوٹ پرمیشن دینا ہے اس لوکیشن میں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو پلس کریں گے. تو ریڈ 4 رائٹ 2, تو 4 + 2 6, اور ایگزیکیوٹ کے لیے 1, تو 6 + 1 7. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم کیسے چینج موڈ کمانڈ کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. یہ ویڈیو تھوڑا سا لینتھی ہوگا لیکن بہرحال چینج موڈ. اچھا, یہاں پر پھر 3 لوکیشنز ہوتے ہیں 7 7 7. دا فرسٹ ون, یہ جو پہلا لوکیشن ہوتا ہے یہ اونر کے لیے ہوتا ہے, یوزرز, جس یوزر نے کریٹ کیا ہو فائل کو. پھر یہ جو دوسرا لوکیشن ہے یہ گروپ کے لیے ہوتا ہے, اور یہ جو تیسرا لوکیشن ہے تو یہ ادر یوزرز کے لیے ہوتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں اسکرپٹ ڈاٹ sh, تو یہاں پر رضوان جو اس کا اونر ہے اس کے پاس ریڈ رائٹ پرمیشن ہے, اس کو ہم نے ایگزیکیوٹ پرمیشن بھی دینا ہے. صحیح ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں 4 + 2 6 6 + 1 7, تو میں یہاں پر صرف 7 لکھوں گا. تو اونر کے پاس 7 کی پرمیشن آ گئی. پھر جو دوسرا لوکیشن ہے, یہ جو 3 لوکیشنز ہے, یہ اب میں نے رضوان گروپ کو پرمیشن دینی ہے. تو یہاں پر میں لکھوں گا کہ میں گروپ کو کوئی بھی پرمیشن نہیں دیتا ہوں. تو نو پرمیشن کے لیے پھر ہم نے 0 یوز کرنا ہے. تو یہاں پر میں لکھوں گا 0. صحیح ہے. پھر اس کے بعد یہ جو 3 لوکیشنز ہے یہ ادر یوزرز کے لیے, سسٹم میں جو بھی ادر یوزرز ہو, تو اس کے لیے میں یہاں پر لکھوں گا کہ میں نے صرف ریڈ اور رائٹ پرمیشن دینا ہے. تو ریڈ کے لیے 4 اور رائٹ کے لیے 2, تو 4 + 2 6, تو یہاں پر میں 6 لکھوں گا. تو یہ اب ایبسولوٹ نوٹیشن میں کوڈز آ گئی. اب میں نے اس کے بعد جو اس کمانڈ میں آپ نے فائل نیم دینی ہے, تو میں اسکرپٹ ڈاٹ sh دیتا ہوں. تو اسکرپٹ ڈاٹ sh, سوری, یہاں پر میں انٹر کرتا ہوں. تو اب اس کو پرمیشنز ایڈ ہو گئی. اب میں نے اس کو دوبارہ چیک کرنا ہے ls-l. یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر اس کے پاس ایگزیکیوٹ کا پرمیشن نہیں تھا. تو یہاں پر آپ دیکھیں اس کے پاس ایگزیکیوٹ کا پرمیشن ایڈ ہو گیا ہے. پھر ہم نے 0 دیا تھا. تو 0 کے لیے اس کا مطلب ہے کہ گروپ کے پاس کوئی بھی پرمیشن نہ ہو. تو یہاں پر آپ دیکھیں گروپس کے پاس کوئی بھی پرمیشن نہیں ہے. یہاں پر اس کے پاس ریڈ رائٹ تھا لیکن او بھی میں نے ختم کر دیے نو پرمیشن کوڈ کے تھرو. پھر اس کے بعد جو تھا صرف ریڈ پرمیشن تھا ادر یوزرز کے لیے. تو یہاں پر میں نے جب 6 لکھا تو ریڈ رائٹ پرمیشن اس کے پاس آ گئی. یہاں پر صرف ریڈ پرمیشن تھا, یہاں پر ریڈ رائٹ بھی آ گیا ہے. تو ہم اسی کے تھرو ہم پرمیشنز چینج کر سکتے ہیں. اب اگر ہم نے یہاں پر آپ دیکھیں اس گروپ کے لیے کوئی بھی پرمیشن نہیں ہے. یہ جو رضوان گروپ کے ممبرز ہیں, اگر میں اس میں ایک بندہ ایڈ کروں تو وہ اس فائل کو نہ ریڈ کر سکتا ہے, نہ رائٹ کر سکتا ہے, نہ ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے. اب میں نے اس فائل کو ریڈ اور رائٹ کا پرمیشن دینا ہے. تو میں کیا لکھوں گا 4 + 2 6. تو یہاں پر میں دوبارہ لکھتا ہوں چینج موڈ. پہلے میں یوزرز جو اونر ہے اس کے لیے کمانڈ یہاں پر آپ دیکھیں کہ میں لکھ رہا ہوں 7. پھر میں نے ریڈ اور رائٹ کی پرمیشن دینی ہے. تو اس کے لیے پھر کوڈ بنتا ہے 4 + 2 6, تو 6. پھر جب ادر یوزرز کے لیے میں کچھ بھی نو پرمیشن دے رہا ہوں تو اس میں پھر میں کیا لکھوں گا 0. یہاں پر آپ دیکھیں نو پرمیشن, اور فائل کا نیم تو اسکرپٹ ڈاٹ sh. تو یہاں پر ریڈ رائٹ ایگزیکیوٹ یہ اونر کے لیے آ جائے گا, ریڈ رائٹ یہ گروپ کے لیے آ جائے گا. لیکن جو ادر یوزرز ہیں یہاں پر میں نے 0 لکھا ہے, تو اس کے سارے پرمیشنز ختم ہو جائیں گے, تو 0 ہو جائے گا. صحیح ہے. تو اب یہاں پر میں انٹر کر رہا ہوں, اور یہاں پر دوبارہ میں ls-l کر رہا ہوں. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ریڈ رائٹ ایگزیکیوٹ پرمیشن آ گیا ہے, گروپس کے لیے ریڈ رائٹ آ گئے ہیں, اور جو ادر یوزرز تھے اس کے لیے نو پرمیشن. یہاں پر
ریڈ رائٹ پرمیشن تھا، لیکن جب میں نے وہاں پر 0 کر دیا سارے پرمیشنز ختم ہو گئے. تو یہ ہم نے ایبسولوٹ نوٹیشن کو آج یہ کلیئر کر دیا. نیکسٹ جو ہے ہم سمبولک نوٹیشن سے اس کو نیکسٹ پڑھیں گے. صحیح ہے؟ اوکے، یہ آج کے لیے کافی، انشاءاللہ نیکسٹ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اوکے، اللہ حافظ.